ISPR کا ایک اعلامیہ جاری ہوا اور انہوں نے پہلی دفعہ ڈیجیٹل دہشت گردی کا ورڈ یوز کیا وچ از ویری ISIS کے لیے میرے خیال سے برٹن اس کو یوز کرتا تھا. اب اس میں ظاہر ہے ان کا تو آئی تھنک PTI اور ذرا پولیٹیکل سائڈ پہ تھا, بٹ اگر آپ ریلیجس سائڈ پہ بھی دیکھیں آئی فیل لائک کہ وہاں ایسے بچے پیدا کر رہے ہیں جو بہت ہی سخت مزاج ہوتے جا رہے ہیں. آنے والی آگے نسل ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ اس کو ہم بڑا متنفر اور ایک ان میں بغض اور ایک ان کے اندر بچپن سے ایک تشدد جو ہے ان کے دلوں میں آ رہا ہے؟ میں بالکل 100% آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں, اور ساتھ ہی میں کہوں گا کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ پلیٹ فارم اور اس سے ریلیٹڈ لوگ اس سے آزاد ہیں. انہوں نے یہ کام کبھی بھی نہیں کیا. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے, اسے ایجنسیوں نے لانچ کیا ہے, ایجنسیاں اس سے فنڈنگ کرتی ہیں. مجھے اگر ایجنسیاں فنڈنگ کرتی ہوتی تو میرے بھائی, جب ایک پولیٹیکل جماعت جو آج کل زیر اتاب ہے اسٹیبلشمنٹ کے, یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے جو اپنے مخالفین کے ساتھ کر رہی تھی 2016, 17, 18 میں, PTI کی بات. جی بالکل, اگر آپ کی طرف اجازت تو میرا نام, مجھے نام لینے میں مجھے آپ کو آپ لیں. PTI نے جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے بدماشی کی, جو آج مرزا شہزاد اکبر نے ہمارے دوست وڑائی صاحب کو انٹرویو میں کہا ہے کہ شاید خاقان عباسی, مفتاح اسماعیل, احسن اقبال پہ ہم نے جھوٹے کیسز بنائے تھے. ٹھیک ہے, مان گئے نا. اور رانا ثناء اللہ کے ساتھ جو کیس ہوا تھا وہ تو اسی وقت ہی مان گئے تھے یہ سارا جعلی ہو رہا ہے. یہ اب لوگ مظلوم بنے ہوئے ہیں, یہ ظالم تھے. یہ ان کا حال وہی ہوا ہے جو کسی زمانے میں ہولوکاسٹ کے وقت میں یہودی مظلوم تھے نا, خدا گنجے کو ناخن نہ دے, آج انہیں ناخن ملے ہیں نا, اب انہوں نے اس جگہ پہ فلسطینی مسلمانوں کو پہنچا دیا ہے اور ہٹلر کی جگہ پہ اسرائیل خود آ کے بیٹھ گیا. یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ان کے ساتھ بھی یہ ہونا تھا. ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. میں نے حقیقت ٹی وی کو اس وقت انٹرویو دیا تھا کہ یہ جو کچھ کر رہی ہے نا اس وقت اسٹیبلشمنٹ, کل کو آپ بھی وکٹم بن سکتے ہیں. پالیٹکس سے ان کا لچ فرائی کرنا ختم کروائیں. میں اس وقت بھی کرتا تھا, آج تو میں حق بجانب ہوں. میرے علاوہ کوئی ان میں سے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم بڑے نظریاتی ہو گئے ہیں. نظریاتی تو ہم ہیں شروع سے. میں تو 2014 کے دھرنوں کے بھی خلاف تھا, حالانکہ 2013 میں نے PTI کو ووٹ ڈالی تھی. نظریاتی اس کو کہتے ہیں. میں ان دھرنوں کی وجہ سے, کنٹینر کی وجہ سے خان صاحب کے مخالف ہوا تھا کہ آپ ان کی گود میں نہ بیٹھیں. ہم سمجھتے تھے خان صاحب ایک نظریاتی لیڈر ہیں, لیکن وہ گود میں بیٹھے اور آج وہ اندر ہے. اور میں پریڈکٹ کر رہا ہوں, خدا نہ خواستہ ایسا ہو, مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ اس اعتبار سے کوئی پولیٹیکل قد کاٹ حاصل کر سکیں گے باہر نکل کے. مجھے نہیں نظر آ رہا. میرے منہ میں خاک. میری خواہش ہے کہ اگر انہوں نے جیل میں رہ کے کچھ سیکھا ہے اپنی غلطیوں سے, وہ باہر نکل کے اپنے مخالفین سے معافی مانگیں گے. نیلسن منڈیلا کی بات کرتے ہیں تو اس نے 27 سال بعد سب کو معاف کیا تھا, لیکن نیلسن منڈیلا کی جو فیاضی تھی یا معاف کرنے کی روش, اس کا 1% بھی پاکستان میں نہ عمران خان کو نصیب ہے, نہ نواز شریف کو نصیب ہے, نہ زرداری صاحب کو. یہ صرف نام لے سکتے ہیں. حقیقتاً یہ بہت بغض پالے ہوئے ہوتے ہیں اپنے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے بارے میں. تو وہ ڈیجیٹل دہشت گردی کی طرف آئیں. وہ یقیناً مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں ہے, وہ ڈیجیٹل دہشت گردی جو ہے وہ PTI کے جو ٹرولز جو کچھ کر رہے ہیں, میں اس چیز کو واقعی دہشت گردی میں بھی سمجھتا ہوں. یہ کوئی طریقہ نہیں. بہت سخت. جی میں دہشت گرد دیکھیں نا, دہشت گردی کیا ہے؟ آپ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ TTP جو اسلحہ اٹھا کے 8-10 بندوں کو قتل کر دے, یہ پاکستانی نیشن کا قتل ہے؟ یا ایک جماعت منظم طریقے سے پورے ادارے کو اتنا رگڑا لگائے کہ UK میں میرے بھائی 2 وہاں رہتے ہیں, میرے دوست وہاں سے ہو کے آئے ہیں, یہ جو کچھ وہ کمپین چلا رہے ہیں فوج کے خلاف, اس فوج کے خلاف جس کے یہ بغل بچے رہے ہیں, مجھے اس فوج کے ساتھ کبھی کوئی ہمدردی نہیں رہی ہے پالیٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تباہی کی وجہ یہ ہے جو انہوں نے سیاست میں لچ تلا ہے. میں اس وقت سے کہہ رہا ہوں جب یہ گود میں بیٹھے ہوئے تھے. مجھے کوئی یہ نہیں سکھا سکتا کہ میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں, میں ہمیشہ سے ہوں, لیکن یہ جو کچھ فوج کے ساتھ کر رہے ہیں یہ نظریاتی قتل کر رہے ہیں پاکستان کا. TTP والے 1000 بندے مار دیں گے, لیکن اگر میرے ہزاروں بچے فوج کے ایز اے ادارہ خلاف ہو جاتے ہیں, یہ میرا نظریاتی قتل ہے اور میں اسے دہشت گردی سمجھتا ہوں. انہوں نے تو ابھی یہ ٹویٹ کی ہے نا, میں اس سے پہلے سمجھتا ہوں کہ نظریاتی دہشت گردی ہے. اگر پاکستان کی فوج کے حوالے سے ایز اے ادارہ یہ کام کیا جائے, اور یہ ایز اے ادارہ ہو رہا ہے. میں آپ کو ہمارے لائیو سیشن میں میرے اسٹوڈنٹس آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی والد صاحب نے جو ہے وہ کروایا تھا بھرتی اس میں کیڈٹ کالج میں, میرے اپنے بچے کا کلاس فیلو ہے, کیڈٹ کالج چھوڑ کے آ گیا ایک اس لیڈر کی محبت میں کہ جس کا پتہ نہیں کیا ماضی ہے, مستقبل اس کا کیا ہونا ہے. یہ جو نفرت ہے نا,
اس لیول پہ نفرت نہیں جانی لیکن پی چاہیے ایم ایل این نے بھی تو یہی کیا. میاں صاحب کی یار گجرانوالی بات تقریر اس آپ وقت یہ ہو رہی دیکھیں. ہے بات یہ ہو رہی ہے اگر آپ نے یہی بات کرنی ہے نا تو پھر میرے بھائی یہ ٹاپک ہم نے ڈسکس ہی نہیں کرنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تم لوگوں نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ ہم نے یہ ایک بندہ ایسا لانچ کیا ہے جو بڑا پرہیزگار ہے. اب مجھے مثالیں, مجھے تو موسیٰ کہہ کے لانچ کروایا تھا, مجھے فرعون کی مثالیں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, کل تک یہی کہتے تھے یہ چور ہیں وہ چور ہیں, ان کی بات نہ کریں, ہم نے نیا بندہ لے کے آئے. اگر نئے بندے نے بھی کہنا ہے کہ میں چھوٹا چور ہوں, یہ مجھ سے بڑے چور ہیں, تو بھائی تو بھی نکل, ہم نہیں تجھے ایکسیپٹ کرتے. تجھے ایکسیپٹ اس لیے کیا تھا کہ تو نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ میں وہ کچھ نہیں ہوں, لیکن تو ہر بات پہ جھوٹا نکلا. ٹھیک ہے, ہر وہ بات جو تم نے کلیم کی وہ تم جھوٹے نکلے, سوائے ایک چیز کے کہ ملک چھوڑ کے نہیں جاؤ گے. واللہ عالم کہ تمہیں آفر نہیں کی جا رہی یا تم جینوئنلی نہیں چھوڑ کے جا رہے, یہ تو ہمیں نہیں پتا. ہم اس نے ظن رکھتے ہیں کہ جنرلی چھوڑ کے نہیں جا رہے, ورنہ تم کسی بات پہ قائم نہیں رہی.